کہانی کا نام ہے تباہی کا وہ دن۔ بہادر نگر ایک چھوٹی سی ریاست تھی جہاں لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے۔ نفرت، بغض اور حسد ان کے درمیان برائے نام تھا۔ اس ریاست میں کافی قبائل آباد تھے۔ ہر قبیلہ ایک دوسرے کی عزت کرتا تھا، مگر چل نامی قبیلہ ان سب سے بہت مختلف تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تمام قبائل سے اعلیٰ اور مقدم سمجھتا تھا۔ وہ دیگر قبیلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بہت سے قبائل کے بڑے لوگوں نے مل کر چل قبیلے کے بڑے لوگوں کو سمجھایا، مگر ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ دیکھو، جو بھی ہو، یہ ریاست ہمارے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم سب اس ریاست میں برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں۔ چم قبیلے کے سردار نے چل قبیلے کے سردار سے بات کی، جاؤ اپنا کام کرو، کون بڑا ہے کون چھوٹا، یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ چل قبیلے کا سردار بگڑ گیا، میں تو آپ سے بڑے یا چھوٹے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام قبیلے آپس میں برابر ہے۔ چم قبیلے کے سردار نے نہایت ادب سے کہا، اپنے یہ فلسفے اپنے پاس رکھو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ چل قبیلے کے سردار نے چم قبیلے کے سردار کو حقارت سے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر سلام کیے چلا گیا۔ دیگر قبائل کے سردار حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ چھوڑو، یہ قبیلہ سمجھنے والا نہیں ہے، اسے سمجھانا پتھر کو سمجھانے کے مترادف ہے۔ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف لوٹ چلے۔ چم قبیلے کے سردار نے اونچی آواز میں سب کو کہا تو سارے اپنے اپنے کاموں کی طرف بڑھ گئے۔ چل قبیلے کے تمام افراد انتہائی بدتمیز اور اکڑ باز قسم کے لوگ تھے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی گھل مل کر نہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے الگ ہی طور طریقے اپنائے ہوئے تھے، اپنی معاشی سرگرمیاں بھی انہوں نے الگ ہی کی ہوئی تھیں۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر دکھانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن انہونی ہو گئی۔ بہادر نگر کی ریاست کے ساتھ سورج نگر کی ریاست کے تعلقات خراب ہو گئے۔ سورج نگر کافی طاقتور اور مضبوط قسم کی ریاست تھی۔ بڑی طاقتیں اس کا مزید ساتھ دیتی تھیں۔ تخریبی طاقتوں کے بہکاوے میں آ کر بغیر اعلان کیے اس نے بہادر نگر کے باسیوں پر حملہ کر دیا۔ بہادر نگر کے لوگ اس جنگ سے بالکل بے خبر تھے، اس لیے اس اچانک حملے سے وہ بوکھلا گئے، مگر اس کے باوجود چم قبیلے کے سردار نے سب کو متحد رہنے، ہمت و صبر کا دامن تھامنے اور مل کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دوبارہ چل قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور کہا کہ ہمیں اب متحد ہو جانا چاہیے، بات ہماری ریاست کی آ چکی ہے، ہمیں مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مگر چل قبیلے کا سردار اب بھی نہ مانا۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھنے کا نشہ اب بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ چم قبیلے کا سردار مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ جنگ جاری تھی، دونوں طرف سے خوب مقابلہ ہو رہا تھا، مگر کب تک؟ بہادر نگر کے باسیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہادر نگر پر سورج نگر نے قبضہ کر لیا۔ لوگ اب غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ چل قبیلے کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس جنگ میں ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ چل قبیلے کے تمام لوگوں کے سر ان کے سردار سمیت شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ انہیں امن کے دن یاد آ رہے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اپنے وطن کی مٹی اپنی ہی ہوتی ہے۔